صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون ای للمؤمنین ان یقاتلوا وهذه اول آیۃ نزلت فی الجہاد بأنهم أي بسبب أنهم ظلموا بظلم الكافرين إياهم وإن الله على نصرهم لقدير۔ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے قتال کیا جا رہا ہے، یعنی مومنوں کو، کہ وہ بھی قتال کریں، وہ بھی قتال کریں۔ وَهَذِهِ أَوَّلُ آیَةٍ، اور یہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی جہاد کے سلسلے میں، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی کافروں کے ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یعنی کیا ہے، مسلمان تقریباً 12-13 سال مکہ میں رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، ہے نا۔ تو پوری مکی زندگی میں کفار یک طرفہ ظلم و ستم کرتے رہے، مسلمان صبر کرتے رہے۔ جب مدینہ پہنچے تو وہاں بھی انہوں نے چین اور سکون سے رہنے نہیں دیا، وہاں بھی جنگ کی آگ بھڑکائی، ہے نا۔ اور پہلی ہی جنگ ہوئی تھی کہ کفار اور مشرکین مدینہ پہنچ گئے تھے۔ کیا تھا؟ مسلمان مکہ نہیں آئے تھے، بلکہ کفار اور مشرکین مدینہ پہنچے تھے جنگ کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو اسلام کی پہلی جنگ ہی یہ بتلاتی ہے کہ اگر یہ لوگ امن و سکون کے ساتھ رہتے اور امن و سکون کے ساتھ رہنے دیتے تو جنگ کیوں ہوتی۔ اور مسلمان تو مدینہ چھوڑ کر کے آئے نہیں تھے، جبکہ ان کو حق تھا کہ اپنا گھر بار اور اپنے کیا ہے کھیت پتھار یا اپنے کاروبار یا اپنے اشیاء جن کو چھوڑ کر یہ گئے ہوئے تھے، نکلے تھے، جب طاقت ہوئی تو ان کو یہ حق تھا کہ وہ لوٹ کر کے آئے اور واپس لیں، ان سے جہاد کریں، جنگ کریں، ہے نا۔ لیکن پہلی جنگ جو ہوئی ہے تو کفار نکلے ہیں کہاں؟ مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے، مسلمان مکہ کی طرف نہیں آئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم قوموں کو صبر کی کیسی تعلیم دی اور کتنا صبر کروایا کہ مکی زندگی میں 12-13 سال جہاد کا کوئی حکم نہیں۔ مدینہ کے اندر بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ پریشان کیا شروع میں، پھر جہاد کا کوئی حکم نہیں۔ بعد میں جب ان کی چیرہ دستیاں حد سے آگے بڑھ گئیں اور ظلم و ستم حد سے آگے بڑھ گیا تو پھر مسلمانوں کو اجازت مل گئی کہ اب تم بھی تلوار اٹھا سکتے ہو، ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، سمجھا۔ تو فرمایا اذن للذین، اب مسلمانوں کو اجازت مل گئی، ان لوگوں کو اجازت مل گئی جو جن سے قتال کیا جاتا ہے، یعنی مومنوں کو، کہ وہ بھی قتال کریں۔ اور یہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی جہاد کے سلسلے میں، بِأَنَّهُمْ، کہ اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی کافروں نے ان پر ظلم کیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ فِي الْإِخْرَاجِ مَا أُخْرِجُوا إِلَّا أَن يَقُولُوا بِقَوْلِهِمْ رَبُّنَا اللَّهُ أَوَعَدَهُ وَهَٰذَا الْقَوْلُ حَقٌّ وَالْإِخْرَاجُ بِهِ إِخْرَاجٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان لوگوں کے لیے جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے ناحق، فی الاخراج، یعنی نکالنے کے سلسلے میں ناحق نکالا گیا، ما اخرجوا الا ان یقولوا، ان کو نہیں نکالا گیا مگر اس بات پر کہ وہ کہہ رہے تھے، یا ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارا رب اللہ ہے جو کہ اکیلا ہے اور یہی قول حق ہے نا۔ اور اس قول پر نکالنا یہ ناحق ہے نا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا کیا ہے؟ حق بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کی وجہ سے ان پر ظلم کرنا کیا ہے؟ یہ ناحق ہے۔ تو اسی لیے کیا کہا گیا کہ ان لوگوں کو نکالا گیا ان کے گھروں سے ناحق، کہ نکالنے والوں کے باپ کا گھر نہیں تھا، سمجھا، جن کو نکالا گیا ہے ان کا گھر تھا، ہے نا۔ جو نکالے تھے مکہ والے ان کے باپ کا گھر نہیں تھا، جن کو نکالا گیا ان کا گھر تھا۔ اب نکالا کیوں گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے حق بات کہی، سمجھا، کیا کہ ہمارا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو حق بات کہنے کے پاداش میں ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، تو ناحق ہوا نا نکالنا۔
ولولا دفع اللہ الناس بعضهم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دفاع نہ کرتا، لوگوں کو دفاع نہ کرتا، لوگوں کا مطلب بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے، الناس مبدل منہ ہو جائے گا، اور بعضهم من بعض کیا ہو جائے گا؟ بدل بعض ہو جائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا دفاع نہ کرتا، یعنی بعض کو بعض سے نہ ہٹاتا، لہدمت صوامع، تو منہدم کر دیے جاتے تشدید کے ساتھ۔ کثرت کو بیان کرنے کے لیے اور تخفیف کے ساتھ لہدمت، تو کثرت سے منہدم کر دیے جاتے، اور لہدمت تخفیف کے ساتھ بھی ہے نا، تو کثرت سے منہدم کر دیے جاتے۔ صوامع للرہبان، راہبوں کے کٹیے، وبیع کنائس للنصارى، اور عیسائیوں کے گرجا گھر، وصلاۃ کنائس للیہود بالعبرانیہ، اور یہودیوں کے کنیسے، عبرانی زبان میں کنیسہ صلوات کو کنیسہ کو کہا جاتا ہے، صلوات کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں۔ مساجد، اور کیا ہے؟ منہدم کر دی جاتی مسجدیں مسلمانوں کے لیے، یذکر فیہا، جس میں ذکر کیا جاتا ہے، ای المواضع المذکورۃ اسم اللہ، یعنی ان مذکورہ جگہوں میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے، وتنقطع العبادات بخرابها، اور عبادات رک جاتے ان کی بربادی کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعض سے دفاع نہ کرتا ہے نا، کیا ہے؟ طاقتور کو بے لگام طاقت رہتی ہے نا، تو کیا کرتا وہ؟ جدھر چاہتا ظلم و ستم کرتا ہے نا، لیکن ایک طاقت والے کے اوپر اللہ تعالیٰ دوسرے طاقت والے کو چڑھا دیتا ہے، دوسرے طاقت والے کے اوپر تیسرے طاقت والے کو چڑھا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام تکوینی ہے جو چل رہا ہے، کبھی اس کو غلبہ دے دیا، کبھی اس کو غلبہ دے دیا۔ مسلمانوں کے زمانے میں جب مسلمان سپر طاقت نہیں ہوئے تھے تو کبھی رومیوں کو غلبہ دے دیا، کبھی ایرانیوں کو غلبہ دے دیا، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام فطرت ہے، یہ تکوینی نظام ہے جو چل رہا ہے، سمجھا؟ اور یہ تکوینی جو نظام چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ تکوینی نظام اگر نہ چل رہا ہوتا، بعض کا بعض سے دفاع نہ کرتا، تو کیا ہوتا؟ لوگوں کے پاس، جن کے پاس طاقت ہوتی، وہ دوسروں کے ساتھ کیا کرتا؟ ظلم کرتا، زیادتی کرتا، مارتا، پیٹتا، گھروں سے نکالتا، ان کے مذہبی مقامات کی بے حرمتی کرتا، ہے نا، سمجھا؟ اپنی مذہبی بالادستی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ سے کچھ کرتا ہے نا۔ ان کے کیا ہے؟ دیکھتے ہو آج دیکھتے ہو کسی ملک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک کارم ہے، اپنی آئیڈیالوجی کے غلبے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں پر جا کر کے جھنڈے لگا دیتے ہیں، سمجھا؟ تاکہ یہ دکھلانے کے لیے کہ بھائی ہماری تہذیب یا ہمارا کلچر ان سے بہتر ہے، حالانکہ ان کے پاس کچھ نہیں، سب کھوکھلے ہیں۔ کیا ہے؟ ان کے پاس نہ آئیڈیا ہے، نہ آئیڈیالوجی ہے، نہ کوئی شخصیت ہے، نہ کوئی ان کے پاس اسوہ ہے، نہ کوئی نمونہ ہے، سمجھا؟ ان لوگوں کا دین کیا ہے؟ لہو و لعب والا دین ہے، سمجھا؟ لیکن چاہتے ہیں کیا کہ ہم مسلم تہذیب پر یا مسلم شناخت پر حملہ کر کے، مسلم شاعر پر حملہ کر کے کیا کریں؟ ہم اپنی بالادستی کو ثابت کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو یہ آیت بہت اہم ہے کہ اس میں انسانی فطرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت نہ دے، ایک دوسرے کو دفاع نہ کرے، تو کیا ہوتا کہ آدمی جس کے پاس طاقت ہوگی وہ ظلم و زیادتی تو کرے گا ہی، اور ساتھ میں ان کے مذہبی مقامات کی بے حرمتی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ مذہبی مقامات کی بے حرمتی کرے گا۔ راہبوں کے کٹیے توڑ دیے جائیں گے، عیسائیوں کے عبادت خانے توڑ دیے جائیں گے، یہودیوں کے کیا ہے؟ کنیسے توڑ دیے جائیں گے، مسلمانوں کے مساجد کی بے حرمتی کی جائے گی، توڑ دی جائیں گی، ہے نا۔ تو یہ اللہ کا نظام فطرت ہے، تکوینی نظام ہے، کبھی اس کو غلبہ دے دیا، کبھی اس کو غلبہ دے دیا، کبھی اس کو غلبہ دے دیا، ٹھیک ہے؟ طاقت کا اگر طاقت کا کسی کو ایک ہی کو حاصل ہو اور بقیہ لوگ کیا ہے ان کے سامنے مجبور رہیں اور طاقت نہ رہے اور پھر کیا ہے مقابلے کی صلاحیت نہ ہو، تو یہی سب ہوگا کہ مذہبی مقامات کی بے حرمتی کی جائے گی۔ ان کے نزدیک انہوں نے کیا لکھا ہے؟ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ ان جگہوں میں اللہ کا ذکر بکثرت کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد لیا انہوں نے المواضع المذکورہ، یعنی تمام جگہوں، سمجھا؟ یعنی یہودیوں کے کنیسے، عیسائیوں کے گرجے، اور اسی طرح کیا ہے راہبوں کے کٹیے، تکیے، اور مسلمانوں کے مساجد، سب کے بارے میں کیا؟ المواضع المذکورہ، یعنی ان مذکورہ جگہوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، سمجھا؟ تو انہوں نے اپنے اعتبار سے نکالا ہے
لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یذکر فیہا میں جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے مساجد کی طرف، ہے نا، مساجد میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، اور ان جگہوں پر عیسائیوں کے گرجا گھروں کے اندر یا یہودیوں کے کنیسے کے اندر یا عیسائیوں کے راہبوں کے کٹیے کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، چونکہ اب ان لوگوں کا دین کیا ہے، شرک کا ملغوبہ ہے، سمجھا، وہ لوگ دین سے پھرے ہوئے ہیں، تحریفات کو وہ دین سمجھ رہے ہیں، سمجھا، تو ان کے عبادت خانوں کے اندر اب مورتیاں لگی ہوئی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب بنا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی لگایا ہوا ہے نا، تو اب وہاں اللہ کا ذکر کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، تو ان کے اعتبار سے انہوں نے سب کو لیا ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے فیہا کا مرجع کون ہے؟ المساجد، ہے نا، یہ صرف جہاں اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ وَتَنْقَطِعُ الْعِبَادَاتِ بِخَرَابِهَا، اور عبادات منقطع ہو جائیں گی اس کے برباد ہونے کی وجہ سے، یعنی لہدمت کے بعد کیا ہو جائے گا؟ جب مساجد ویران ہوں گی، معابد ویران ہوں گے، سمجھا، اور یہ کیا ہے، کنیسے ویران ہوں گے، تو وہاں عبادت ہوگی، عبادت ختم ہو جائے گی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے اپنے مخلوق پر اور زبردست ہے۔ منیع فی سلطانہ و قدرتہ، غالب ہے اپنے سلطانی میں اور اپنی قدرت میں، اپنی سلطنت میں اور اپنی قدرت میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غالب رہنے والا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض بنصرہم علی عدوہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو قابو دیں زمین میں مدد کر کے ان کے دشمنوں کے خلاف، تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اچھی باتوں کا حکم کریں گے، بری باتوں سے روکیں گے۔ جواب الشرط وہوا وجواب صلۃ الموصول ویقدر قبلہ ہم مبتدأ، اور جواب شرط، سمجھا، اور جواب شرط کون ہے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہے نا، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور جواب شرط اور وہوا و جوابہ، یعنی شرط اور جواب شرط دونوں مل کر، ان مکناہم ہے نا، ان مکناہم شرط ہے اور اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ جواب شرط ہے، تو ہوا سے مراد شرط اور جواب شرط دونوں مل کر کے موصول کا صلہ ہے، الذین موصول ہے نا اس کا صلہ ہے، ڈائریکٹ صلہ نہیں ہے۔ ویقدر قبلہ ہم مبتدأ، اور موصول سے پہلے ہم مبتدأ محذوف ہے، سمجھا۔ ہم الذین ان مکناہم کیا ہے؟ ہم الذین ان مکناہم، کھڑا ہو جائے، ہم الذین ان مکناہم، ہے نا، تو ہم کیا ہے؟ محذوف ہے، کہاں محذوف ہے؟ الذین سے پہلے، اور جواب شرط اور شرط دونوں ملا کر کے موصول کا صلہ ہے، یعنی مکناہم سے لے کر کے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پورا جملہ شرطیہ ہو کر کے الذین کا صلہ، ویقدر قبلہ، اور الذین سے پہلے ہم مبتدا محذوف ہے، یعنی ہم الذین ان مکناہم عبارت ہو جائے گی۔ وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے سارے امور کا لوٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف سارے امور کا لوٹنا ہے آخرت کے اندر۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد كذبت قبلهم قوم نوح تانیس قوم باعتبار المعنى وعاد قوم ہود وثمود قوم صالح وقوم ابراہیم وقوم لوط، بس اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، یعنی آپ کی قوم اے نبی آپ کو جھٹلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے طور پر یہ جملہ ہے، تو تحقیق کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تھا۔ تانیس قوم بے اعتبار المعنی، قوم کو مؤنث لایا گیا معنی کے اعتبار سے، ہے نا، یعنی قوم کے تانیس قوم بے اعتبار المعنی، قوم کو مؤنث مانا گیا معنی کے اعتبار سے، یعنی قوم کیا ہے؟ مذکر ہے نا، قوم کیا ہے؟ لفظ مذکر ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ مؤنث جماعت کے معنی میں ہے، اسی لیے یہ فعل کیا لایا گیا؟ کذبت، کیا لایا گیا؟ کذبت فعل لایا گیا، آیا سمجھ میں؟ وعاد وقوم، اور تحقیق کے ان سے پہلے قوم نوح نے اور قوم ہود نے اور قوم سمود نے، یعنی کیا ہے؟ جھٹلایا تھا، اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے اور مدین والوں نے یعنی قوم شعیب نے اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا۔ کذبہ القبط لا قومہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں نے جھٹلایا تھا، ان کی قوم بنی اسرائیل نے نہیں جھٹلایا تھا، ہے نا، بنی اسرائیل نے ان کو نبی مانا تھا، بنی اسرائیل لاکھ سرکشی کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہے نا،
لیکن ایسا نہیں کہ ان کی نبوت کا انکار کیا. دیکھیں کہیں آیا ہے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا ہے, نجات دہندہ مانتے ہیں وہ. بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے نجات دلایا ہے تو نبی مانتے ہیں, لیکن کیا ہے سرکشی کیا ہے, خوب مخالفت کی ہے. لیکن وہی ایسی قوم تھی جنہوں نے ان کو نبی شروع سے مانا ہے, سمجھا. اور بقیہ کوئی قومیں اپنے نبی کو شروع سے جن کا ذکر ہے شروع سے نہیں مانی ہے نبی, ٹھیک ہے. لیکن سرکشی بھی اتنے کی ہے بنی اسرائیل. تو موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا کس نے؟ قبطیوں نے, جو مصری تھے, آل فرعون کی قوم کے لوگ, انہوں نے جھٹلایا تھا. ای کذبھا اولائی رسلہم, کیا ہے یعنی رسولوں نے ان کو جھٹلایا. کذبھا اولائی رسلہم, ان لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. فتلک فلک اسوۃ بہم, تمہارے لیے ان کا نمونہ ہے جس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں نے صبر کیا اور ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا. آپ کو بھی آپ کی قوم جھٹلا رہی ہے, جس طرح انہوں نے صبر کیا اس طرح آپ بھی کیا کیجئے, صبر کیجئے. تسلی والی آیت ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ, چنانچہ میں نے کافروں کو مہلت دی. أَمْهَلْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ, ان پر عذاب کو مؤخر کر کے. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ بِالْعَذَابِ, پھر میں نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا. اے انکار علیہم بتکذیبہم بإہلاکہم, یعنی میرا انکار کرنا ان پر کیسا ہوا جھٹلانے کی وجہ سے, جھٹلانے کی وجہ سے. کا ہے بإہلاکہم, ان کو ہلاک کر کے, یعنی ان کی تکذیب کی وجہ سے جو ہم نے ان کو ہلاک کیا. تو ذرا پوچھئے کہ انجام کیسا ہوا جھٹلانے کا. والاستفہام للتقریر, اور استفہام تقریر کے لیے ہے. ای ہوا واقع موقعہ, یعنی ایسا ہو کر کے رہا, کیا رہا, ایسا ہو کر کے رہا. فکائیم من قریۃ, فکائیم ای کم من قریۃ اہلکنتها وہی فی قراءۃ اہلکناها وہی ظالمۃ ای اہلها بکفرہم فہی خاویۃ ساقطۃ علی عروشها سقوفها وکم من بئر معطلۃ متروکۃ بموت اہلها وقصر مشید رفیع خار بموت اہلہ. اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کو میں نے ہلاک کیا, اہلکتها, جن کو میں نے ہلاک کیا, اور ایک قرات کے مطابق اہلکنا ہے جن کو ہم نے ہلاک کیا. وہی ظالمۃ, اور وہ بستی ظالمہ تھی. کیا مطلب, بستی کس طرح ظلم کرتی ہے, بستی والے ظلم کرتے ہیں تو نکال اہلھا بکفرہم, یعنی بستی والے ظالم تھے کفر کرنے کی وجہ سے. اور وہ بستیاں گری پڑی ہیں اپنے ٹاٹوں کے بل, اپنے چھتوں کے بل. وکم من بئر معطلۃ, اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں, متروکۃ, بیکار چھوڑے ہوئے ہیں, بموت اہلھا, بستی والوں کے مر جانے کی وجہ سے. وقصر مشید, اور بہت سے گچ چونے کے محل, بلند بالا محل خالی پڑے ہوئے ہیں بستی والوں کے مر جانے کی وجہ سے. تو کیا یہ لوگ چلتے نہیں, یعنی کفار مکہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ یعنی دیکھ لو کتنی بستیوں کا ہم نے برباد کر دیا کہ ان کے کھنڈرات کیا ہے, چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نے ان کو ہلاک کر دیا. تو یہ کفار اور مشرکین کیا چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ ان کو ان کے کھنڈرات, قوم سمود اور قوم عاد اور قوم شعیب کے کھنڈرات ان کو نظر نہیں آتے ہیں؟ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے کنویں ویران پڑے ہوئے ہیں, کیسے محلات گچ چونے کے بنے ہوئے ویران پڑے ہوئے ہیں, کوئی اس میں رہنے والا نہیں ہے, ان کی نسل کا نام و نشان تک مٹ گیا. یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انجام کیسا ہوا, پھر بھی یہ جھٹلاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو فرمایا کیا یہ لوگ چلتے نہیں, یعنی کفار مکہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں, تاکہ ان کو ایسے دل ہو جائیں, تاکہ ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ جس سے سمجھیں کہ ما نزل بالمکذبین قبلہم, ان چیزوں کو جو جھٹلانے والوں پر ان سے پہلے اترا تھا. وعذاب, یعنی اس عذاب کو دیکھ کر کے سمجھے کہ ان سے پہلی قوموں پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارا تھا اس سے عبرت حاصل کریں. وآذان یسمعون, اور کیا ان کے پاس کان ہو جاتے جس سے یہ سنتے, یعنی ان کی ہلاکت کی خبروں کو سنتے عبرت حاصل کرتے, اور بستیوں کو ویران کرنے کی خبریں سنتے تو عبرت حاصل کرتے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. انہا میں یہ ضمیر قصہ کا ہے نا, تو سنو, یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. الَّتِي فِي الصُّدُورِ, یہ تاکید کے لیے, دل تو سینے میں ہی ہوتا ہے لیکن فی الصدور برائے تاکید ہے نا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں جلدی مچاتے ہیں, ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا عذاب نازل کر کے. فَأَنْجَزَهُ يَوْمَ بَدْرٍ, چنانچہ اس نے بدر کے دن اپنا عذاب نازل کر دیا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ, اور یقیناً ایک دن تے پروردگار کے پاس,
آخرت کے ایام میں سے عذاب کے ساتھ ایسا ہوگا جیسے کہ 1000 سال ان دنوں میں سے جس کو یہ شمار کرتے ہیں، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ دنیا کے دنوں میں سے. یعنی یہ لوگ بہانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ محمد اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیے جس کی آپ ہم کو دھمکی دے رہے ہیں. سمجھا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب عذاب کا اختیار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے نہیں. اب عذاب نہیں آ رہا ہے، مہلت مل رہی ہے، تو اب مذاق اڑا رہے ہیں. کرے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ، کہاں لا رہا ہے عذاب؟ اس کا مطلب ہے جھوٹا نبی ہے، سچا نبی نہیں ہے. تو ایمان نہ لانے کے ہیلے کے طور پر رسول سے مطالبہ کرتے تھے عذاب لے آنے کا، اور عذاب کا اختیار تو اللہ کے پاس تھا، رسول کے پاس تو ہے نہیں عذاب کا اختیار. تو یہ لوگ کو ہیلا مل جاتا تھا کیا کہ ہم نے عذاب کا مطالبہ کیا، کہاں لا رہا ہے عذاب؟ اگر سچا ہوتا تو عذاب لے آتا. ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا. یعنی جب کا اللہ تعالیٰ سمجھے گا کہ عذاب دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ عذاب دے دے گا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا کہ کافروں کو عذاب دے گا، ایمان والوں بندوں کو عذاب سے بچائے گا، نصرت کرے گا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا رہے گا. اور وہ حکیم بھی ہے اور دیکھتا ہے کہ جب وعدے کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس نے وعدے کو پورا کر دیتا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں کیا کر دیا؟ اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ مسلمانوں کو 300 افراد کو کافروں کے لیے عذاب بنا دیا کہ 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی کیا کر دیے گئے؟ شہید کر دیے گئے. جنگ ہونے کے اندر مسلمانوں کو کافروں کے لیے عذاب بنا دیا گیا. سمجھا؟ بنو قریظہ کے لیے مسلمانوں کو عذاب بنا دیا گیا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے عذاب بھیجتا ہے. سمجھا؟ اور عذاب یہی نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی بگولا آ جائے یا زلزلہ آ کر کے لوگ دھنس جائے، بلکہ عذاب یہی ہے کہ ایک قوم کو دوسرے قوم پر کیا کر دیا؟ غلبہ دے دیا. اور بنی اسرائیل کے تعلق سے اور اس قوم کے تعلق سے یہی سنت زیادہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نافرمانی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ان پر غلبہ دے دیتا ہے، جو ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے آبروئی کرتے ہیں، ان کی بہو بیٹیوں سے ریپ کرتے ہیں، اور پھر ان کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور کیا ہے ان کے مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، ان کے عبادت خانوں کو، ہے نا. تو بنی اسرائیل سے جو چلا آ رہا ہے معاملہ، وہ یہی معاملہ چلا آ رہا ہے. اس امت میں اور بنی اسرائیل میں بہت مناسبت ہے. وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 6 مرتبہ کافروں کو مسلط کر دیا تھا بنی اسرائیل پر. پڑھ چکے ہو بنی اسرائیل کے اندر. تو 6 مرتبہ 7 مرتبہ بنی اسرائیل پر غلبہ دیا. کس کو؟ کافروں کو. چاہے بخت نصر کو غلبہ دیا 2 مرتبہ، رومیوں کو غلبہ دیا 2 مرتبہ، ایک مرتبہ، ہے نا. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بگولا گر جائے یا زلزلہ آ جائے، بلکہ اللہ کا عذاب یہ بھی ہے جو ہندوستانی مسلمان جھیل رہے ہیں. ایسا سمجھ میں؟ یہ بھی اللہ کا عذاب ہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو دیکھو، اور اجازت دی گئی ان لوگوں کے سے جن سے قتال کیا جا رہا تھا مومنین کو کہ وہ قتال کریں. اور یہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی جہاد کے سلسلے میں ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے، یعنی کافروں کے ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے، اس سبب سے کہ انہوں نے ان پر ظلم کیا گیا، یعنی کافروں کے ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے. اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مدد کرنے پر قادر ہے. جو لوگ نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق، یعنی نکالنے میں ناحق نکالے گئے، نہیں نکالے گئے مگر اس بات کے کہنے کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے جو کہ اکیلا ہے اور یہ قول حق ہے، اور اس کی بنیاد پر نکالنا ناحق ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دفاع نہ کرتا، یعنی بعض کو بعض سے نہیں ہٹاتا، تو منہدم کر دیے جاتے بکثرت، تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ بکثرت منہدم کر دیے جاتے. راہبوں کے کٹیے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے کنیسے. عبرانی زمانے میں صلوات کو کنیسہ کو صلوات کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں بکثرت ذکر ہوتا ہے، یعنی ان جگہوں مذکورہ میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور عبادات منقطع ہو جاتی ہیں ان کے بربادی کی وجہ سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے اپنے مخلوق پر اور غالب ہے اپنی سلطانی میں اور اپنی طاقت میں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو قوت دیں زمین میں، یہ بطور پیشن گوئی کی یہ آیت ہے خلفائے راشدین کے سلسلے میں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خلفائے راشدین کو قوت دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ نماز قائم کروایا، زکوٰۃ وصول کروایا، ہے نا؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ یعنی صحابہ کرام کی جماعت، اور بطور خاص خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو طاقت دیں زمین میں، ان کی مدد کر کے دشمنوں کے خلاف، تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور اچھی باتوں کا حکم کریں گے، بری باتوں سے روکیں گے۔ جواب شرط اور شرط مل کر کے موصول کا صلہ ہے، اور اس سے پہلے وہ مبتدا مقدر ہے، اور اللہ ہی کے لیے سارے امور کا لوٹنا ہے، یعنی اسی کی طرف سارے امور لوٹیں گے آخرت میں۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، تو تحقیق کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو جھٹلایا، تحقیق کہ ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، اور فعل کو کذبت کو مؤنث لایا گیا قوم کے معنی کے اعتبار سے، اور قوم عاد اور قوم سمود نے جھٹلایا، اور قوم عاد نے کہا ہے، اور تحقیق کہ ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا اور عاد نے جھٹلایا، یعنی عاد سے مراد قوم ہود نے، اور سمود نے جھٹلایا یعنی قوم صالح نے۔ عاد ان کے جد امجد کا نام تھا، اور سمود ان کے جد امجد کا نام تھا، اور صرف اکیلا ان دونوں نے نہیں جھٹلایا تھا، بلکہ ان کی نسلوں نے، ان کی قوموں نے جھٹلایا تھا، ہے نا؟ اور تحقیق کے جھٹلایا گیا موسیٰ علیہ، اور تحقیق کے ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا۔ قوم کو مؤنث لایا گیا معنی کے اعتبار سے، قوم کی تانیث کے ساتھ معنی کے اعتبار سے، قوم نوح تانیث قوم بے اعتبار المعنی، ٹھیک ہے۔ اور تحقیق کہ ان سے پہلے قوم نوح کو جھٹلایا، قوم نوح نے جھٹلایا، قوم کی تانیث کی وجہ سے فعل کو مؤنث لایا گیا معنی کے اعتبار سے، اور قوم عاد نے جھٹلایا یعنی قوم ہود نے، اور قوم سمود نے یعنی قوم صالح نے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، اور مدین والوں نے یعنی قوم شعیب نے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کو قبطیوں نے جھٹلایا، ان کی قوم بنی اسرائیل نے نہیں، یعنی ان لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اے نبی آپ کے لیے اسوہ ہے ان میں، لہذا میں نے مہلت دی کافروں کو، تاخیر عذاب کی، ان پر عذاب کو تاخیر کر کے پھر میں نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں۔ تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا، ان کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کر کے میرا انکار کرنا کیسا ہوا؟ اور استفہام تقریر کے لیے ہے، یعنی یہ ہو کر کے رہا، یعنی یہ اپنی جگہ پر ہو کر کے رہا۔ اور کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو میں نے ہلاک کر دیا، اور ایک قرأت کے مطابق اہلکنا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور وہ بستی ظالمہ تھی، یعنی بستی والے اپنے کفر کی وجہ سے ظلم کر رہے تھے، اور وہ بستی گری پڑی ہے اپنے ٹاٹوں کے بل، اور کتنے ہی بیکار کنویں پڑے ہوئے ہیں اپنے وہاں کے باشندوں کے مر جانے کی وجہ سے، اور بلند و بالا محل خالی پڑے ہیں بستی والے کے مر جانے کی وجہ سے۔ کیا یہ لوگ چلتے نہیں کفار مکہ زمین میں؟ تو کہ ہو جائے ان کے ایسے دل جس سے یہ سمجھیں ما نزل بالمکذبین قبلہم، اس عذاب کو جو ان جھٹلانے والوں پر ان سے پہلے اترا تھا اس کو سمجھیں اور عبرت حاصل کریں، اور ایسے کان ہو جاتے جس سے یہ ان کی خبروں کو سنیں، یعنی ان کے ہلاکت کی خبروں کو اور بستیوں کو ویران کرنے کی خبروں کو سنیں، تاکہ یہ عبرت حاصل کریں۔ یعنی کاش کہ ایسا ہو جاتا، ان کو سوچنے سمجھنے والا دل اور سننے والی کان ہو جاتی، تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ضمیر قصہ ہے، چنانچہ اب کیا ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ اس دل اندھے ہوتے ہیں جو سینے میں ہوتے ہیں۔ اللتی فی الصدور القلوب کی تاکید کے لیے ہے، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا، عذاب نازل کر کے، عذاب نازل کرنے کے سلسلے میں جو اس نے وعدہ کر رکھا ہے وعدہ کو پورا کرے گا، ہے نا؟ عذاب نازل کرنے کے سلسلے میں اس نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ پورا کرے گا، جب اس کی حکمت متقاضی ہوگی عذاب بھیجنے کی، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ عذاب بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا یوم بدر میں، اور یقیناً ایک دن تیرے پروردگار کے پاس آخرت کے ایام میں سے عذاب کے ساتھ ایسا ہوگا جیسا کہ 1000 سال ان دنوں سے میں سے جس کو تم شمار کرتے ہو، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ، یعنی دنیا کے ایام میں سے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جس کو میں نے مہلت دی اور وہ ظلم کر رہی تھیں، فَأَخَذْتُهَا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اور مراد اہلہا ہے، یعنی بستی کو نہیں پکڑا بلکہ بستی والوں کو پکڑ لیا، اور میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر آنا ہے۔ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن